حویلی کی دہلیز پار کرتی زہلے کا دل اس کے قدموں میں دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا ہر شخص جیسے اسے ہی تکے جا رہا ہو، مگر سب روٹین پہ چل رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے آگے کو بڑی، سامنے کا منظر روشن تھا جہاں کھانے کی ٹیبل پہ سب موجود تھے۔ حاطب اور دائم کے درمیان موجود پریشا مسکرا کے کھانا پیش کرتی۔ زرتاج گل اور مورے جان چہرے پہ شفقت مسکراہٹ لیے ان سب کو دیکھتی جیسے ان کی بلائیں لے رہی تھی۔ داوڑ حویلی اور خان حویلی کے مکینوں میں شاید اس کی ذات کہیں نہیں تھی۔ سب سے پہلے پریشا کی نگاہ اس پہ پڑی تھی جیسے نگاہ ساکت ہوئی ہو۔ دائم اور حاطب کی نگاہوں نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، مگر دوسرے لمحے مکمل اگنور کرتے اپنے کام میں مگن ہوئے۔ بنا کچھ کہے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پریشا اس کے سامنے تھی۔ زہلے، کیا کہا تمہارے لالا نے؟ پریشا کی آواز پہ اس نے سر کو اٹھائے اسے دیکھا۔ اس دن کے بعد سے گھر میں کسی نے بھی پریشا کی آواز نہیں سنی تھی۔ اپنی جانب تکتی زہلے کو دیکھ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ زہلے خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جیسے وہ پریشا کی حرکت سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ جانتی ہو زہلے، اس معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ عورت کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ اس میں اپنے اوپر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مگر کیوں؟ کون اسے آواز بلند کرنے سے روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کا خوف، اس کا ڈر، اپنے اندر کی جنگیں لڑتی عورت اگر دنیا کے مقابلے آ جائے تو اس سے بھٹ کے کوئی مضبوط کوئی نہیں۔ رشتوں سے چوٹ کھائی عورت، شوہر کی نارسائی کا دکھ سہتی عورت، خود کو جتنا مستحکم کر سکتی ہے، جتنا کانفیڈنٹ ہو سکتی ہے، اتنی شوہر کی محبت اور لاڈ میں رہنے والی عورت بھی نہیں، کیونکہ وہ خود کو اتنا مکمل تصور کرتی ہے، بالکل صاف شفاف آئینہ۔ مگر جب اس آئینے پہ دراڑ پڑتی ہے تو باوجود کوشش کے بھی آہستہ آہستہ وہ دراڑ بڑھتی اس شیشے کو توڑ دیتی ہے۔ مگر دھندلائے عکس میں رہنے والی عورت تب تک خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے جب تک اسے آئینے کے دھندلے عکس کی حقیقت نہ معلوم پڑ جائے۔ زہلے، تم کب تک اس دھندلے آئینے کو دیکھو گی؟ آخر ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس آئینے پہ پڑے گرد و غبار کو صاف کرنا پڑے گا، اپنا وجود، اپنی ہستی کو واضح دیکھنے کے لیے۔ پریشا کی بات پہ وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ بھلا وہ کب سے اس کی ذات کی پرواہ کرنے لگی؟ تم جانتی ہو دوسری عورت کے عکس پہ دراڑ پڑ چکی ہے۔ پریشا کے مبہم انداز میں اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دن دور نہیں جب حاطب لالا اس عورت کے حصار سے نکل آئیں گے۔ اب کے زہلے کو شوق لگا تھا۔ پریشا، تو تم میرا مطلب وہ زرتاج؟ زہلے کے ادھورے الفاظ کا مطلب وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ایک ادھورا سچ زہلے، جس سے مجھے ایک انجان شخص نے روشناس کروا دیا۔ کوئی اتنا اچھا، اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے زہلہ؟ جیسے کہ بھابھی ماں۔ زہلے نے پریشا کا انداز نوٹ کیا تھا جس نے بھابھی ماں کہتے کسی کڑوی گولی کے نگلنے کا انداز اپنایا تھا۔ پریشا، تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہو اپنے لالا کی طرح؟ زہلے کی ذہنی روح دوسری ڈگر پہ چلی تھی۔ نہیں زہلے، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ میرے رب نے بہت سی حقیقتوں سے روشناس کروانے کو مجھے خریم خان کی دسترس میں بھیجا تھا۔ اب کے زہلے بری طرح چونکی۔ خریم خان حاطب لالا کی خواہش تو تب پوری کرے گا جب ہمارا نکاح ہوا ہوتا، جب نکاح نہیں تو طلاق کیسی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم پریشا؟ کیا سچ میں؟ مگر تمہارے لالا وہ نکاح نامہ اور سب جھوٹ تھا، بلکہ ہے اور رہے گا تب تک جب تک ہم بھابھی ماں کا اصل چہرہ سامنے نہیں لاتے۔ پریشا کا مضبوط لہجہ زہلے کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی میں انہونی ہی لکھی گئی تھی۔ جاننا چاہتی ہو اس دن کیا ہوا تھا؟ پریشا کے سوالیہ انداز میں اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ خریم پریشا کو موبائل میں موجود ریکارڈڈ ویڈیو دکھانے لگا تھا جس میں زرتاج گل کو رسیوں میں جکڑا گیا تھا۔ پریشا نے سہمی سی نگاہ اس ذلات شخص پہ ڈالی، پھر روتے ہوئے قلم اور اس کے ہاتھ میں موجود کاغذات پہ جو یقیناً نکاح نامہ تھا آنکھیں بند کیے خود ایک انجان شخص کے نام لکھتے روانی سے آنسو رواں تھے۔ خریم نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جانتی ہو پریشا، جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تبھی آپ کی معصوم نگاہوں کا گھائل ہوا تھا، اور خدا کی قدرت، اس نے آج آپ کو میرے نام لکھ دیا۔ خوشی اس کے لہجے سے ہی عیاں تھی۔ وہ آنکھیں کھولتی سے غصے سے دیکھنے لگی تھی۔ خریم نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیتے کئی حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑاتے بولا، تم جانتی ہو خان حویلی والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ایسی عورت کے لیے خود کو وارے جا رہے ہیں جو ہر طرح سے تم لوگوں کو زخم پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تن سے بھرپور لہجہ پریشا کو سلگھانے لگا تھا۔ ترس آتا ہے مجھے تم لوگوں پہ جو ذہنی غلامی کی عادی ہو گئی، اور وہ حاطب خان کیا ہی اچھا ہو چوڑیاں پہنے گھر بیٹھ جائے، اپنے سر سے خان حویلی کی دستار اتار دے۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ عین اس کے سامنے بیٹھا، ایک کہانی سنو گی؟ اپنی سائیڈ پاکٹ سے چینگم نکالتے منہ میں ڈالی اور اس کی جانب جھکتے رازدارانہ انداز میں بولا۔ پریشا کو وہ شخص بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پریشا اسے سننا نہیں چاہتی، مگر اس کے پاس سوائے خریم کی بات سننے کا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ جانتی ہو، بہت پہلے سوچ آئی تھی کہ تمہارے ذریعے حاطب تک اپنا مدعا پہنچاؤں، کچھ ایسا جو حویلی والوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دے۔ پریشا کو سسپینس کریٹ کرتا شخص بہت زہر لگا تھا، اور پھر خریم نے زرگل اور گلبانوں کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات اس کو کہہ سنائے، کیونکہ وہ بھی سالوں سے اس بوجھ کو اٹھائے تھک چکا تھا۔ وہ جو مرتے ہوئے اس شخص یعنی کہ گلبانوں سے کیے عہد کا امین تھا، اس نے پریشا کو ہمراز بنا لیا تھا۔ گلریز سے زرتاج گل کی سازش کا ایک پرت اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو؟ بھلا بھابھی ماں؟ اس انجان شخص کی باتیں سے گہری سازش رچتی نظر آئی تھی، مگر حقیقت وہی تھی جو اسے ماننی تھی۔ کتنی دیر وہ روئی تھی۔ خریم جانتا تھا وہ کانچ کسی لڑکی اتنی تلخ حقیقت سے حل نہیں کر پا رہی، مگر وہی اسے حاطب تک رسائی دے سکتی تھی، کیونکہ زرتاج گل کبھی بھی اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔
خریم کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ تابوت میں پہلی کیل ٹھونک چکا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس لیے پریشا گل کو روک کے اس معصوم لڑکی کو کسی بدنامی کا شکار نہیں کر سکتا تھا۔ پریشا گل کے گھر پہنچتے ہی زرتاج کو شوق لگا۔ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ بظاہر خریم جو گل زمان کے دوست گلریز کے جال میں پھنس چکا ہے، وہ پلان سے بار بار ہٹ کے انہیں چوکا رہا تھا۔ زحلے کی آمد خریم کے لیے خوشائن، اب کہ اس کا مقصد صرف زحلے ہی نہیں کچھ اور بھی تھا، مگر زحلے کا جذباتی انداز سیکھ چیخ کے بتا رہا تھا کہ وہ حاتم خان سے محبت کرتی ہے، اس لیے خریم کو اسے بیاس لوٹانا پڑا، مگر اسے یقین تھا جو ذمہ داری اس نے پریشا کے سر دی ہے وہ اسے بخوبی نبھائے گی۔ حاتم کمرے میں داخل ہوا جہاں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لائٹ آن کرتے ہی نگاہ سامنے لیٹی زحلے پہ پڑی، جس کے لال گلال رخساروں پہ زردیاں کھنڈی ہوئی تھی۔ سست روی سے چلتا وہ اس کے قریب جا ٹھہرا۔ سانسوں کا زیرو بم پیدا ہوتا ارتعاش اس کے گہری نیند میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ حرمت لالا کی زبانی اس کے خالی ہاتھ آنے کا پتہ چل چکا تھا۔ اس معاملے کو اتنی آسانی سے پس پش نہیں ڈالا جا سکتا تھا، مگر وہ کب تک دوسروں کے کیے کی سزا اسے دے سکتا تھا۔ اس کے قریب لیٹتے اپنا ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا، جہاں پہ ماتھے سے بال ہٹے ہونے کی وجہ سے اس کا دیا گیا زخم تازہ نظر آ رہا تھا۔ آگے بڑھتے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیے کچھ ازالہ کرنا چاہا، تبھی بند پلکوں کی لرزش سے اندازہ ہوا وہ جاگ رہی ہے۔ زحلے مدھم سرگوشی آنکھوں کے سامنے پھر سے اس کا ظالم انداز آیا تھا۔ وہ اس کی جانب سے کروٹ بدلنے کو تھی، حاتم نے ہاتھ بڑھاتے سے خود سے قریب کیا۔ اس کے کلون اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو محسوس کرتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ جانتی ہو نا تمہارا گریز حاتم خان کو گوارا نہیں، شاید اس کی طلب ہوئی تھی تبھی اس کو خود سے قریب کیا تھا۔ حاتم خان کو زحلے کے ساتھ بھی گوارا نہیں، اس لیے وہ اسے قربان کرنے کو تیار ہے، شکوہ لبوں پہ در رہا تھا۔ کیا کہا؟ خریم خان نے انگلیوں کی فورس سے اس کے زخم سے ہلانے لگا۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے لیے چھوڑے، چاہے سوالی اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ زحلے کا لہجہ حد درجہ روکھا تھا، وہ بھی چونکا۔ کیوں؟ یہ سب تمہارے لیے ہی تو کیا ہے اس نے، حاتم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا، تو وہ گڑبڑا گئی۔ بے شک پریشا کی باتوں سے ایک نئی زحلے بیدار ہو گئی تھی، جسے اپنے حق کے لیے لڑنا تھا، اپنا مقام خود لینا تھا، مگر حاتم خان کو فیس کرنے کی ہمت وہ ابھی بھی نہیں پا رہی تھی۔ محبت ہو گئی ہے اسے پریشا سے، تھوک نگلتے بمشکل جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آ کے رخصتی کروا لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حاتم کی بات پہ اسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب کیا سچ میں؟ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ حاتم نے بات نہیں کی تھی بلکہ کئی سو والٹ کا جھٹکا دیا تھا۔ کیا میرا تم سے ایسا کوئی مذاق ہے؟ آئیبرو جھکائے بولا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کل تک آپ اس کی جان کے دشمن تھے، ایک دن میں یہ معجزہ کیسے؟ زحلے نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے خود ہی کہا ہے کہ پریشا اس کی غیرت ہے، تو زحلے کی جان ہوا ہونے لگی، معاملہ اب گمبھیر ہو رہا تھا۔ مگر پریشا، آپ نے اس کی مرضی پوچھی؟ وہ جاننا چاہ رہی تھی آیا یہ اس کا خود ساختہ خیال ہے یا پریشا سے کچھ بتا چکی ہے۔ پریشا کو ہمارے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی شرٹ کا کونا سرکاتے لب اس کی گردن پہ رکھے زحلے کو اس کا بدلہ انداز چبھنے لگا۔ پھر سے نئے زخم کی تیاری کر رہا تھا وہ۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، اپنے گرد اس کے بازو کا حصار توڑتے بولی۔ کیوں زحلے، کیا تم نہیں چاہتی کہ اپنوں سے ملو؟ حاتم نے بنا اس کے گریز کو نوٹس میں لائے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میں ایک ایسے گرداب میں پھنسی لڑکی ہوں جس چیز کو چھونے کی خواہش کروں وہ گوسوں دور ہو جاتی۔ وہ بہت شدت پسند ہو رہی تھی۔ کیا میں بھی زحلے؟ وہ جیسے بار بار جھٹک رہی تھی، اب کہ اس کی بڑھتی جسارتوں پہ بے بس ہو گئی۔ آپ تو پہلے ہی کسی اور کی ملکیت ہو حاتم خان، کچھ غلط فیصلے ہیں، کچھ خمیازے ہیں جو بھگت رہا ہوں، کچھ ازالے ہیں زحلے، کبھی وقت ملا تو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی بغیر سر پیر کی بات پہ وہ تلملائی۔ کبھی زرتاج گل کے حصار سے نکلیں گے تو؟ حاتم نے شہادت کی انگلی اٹھائے سے خاموش کروا دیا۔ کیا ہے یہ شخص؟ کیوں اس عورت کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتا جو پورا خاندان تباہ کر چکی ہے؟ زحلے اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش میں ہونٹوں کے کونے چبانے لگی۔ وہ کب سے ٹیرس پر ٹہری غیر مرئی نقطے پہ نگاہ جمائے کھڑی تھی، تبھی اس کے شانے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو چونکتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ سامنے پریشا کھڑی تھی۔ تم یہاں خیریت؟ زحلے میں بہت پریشان ہوں، لالا کا فیصلہ۔ پریشانی اس کی آواز اور چہرے سے یہاں تھی۔ پریشانی کیسی پریشا؟ زندگی میں پہلی بار شاید اس نے کوئی صحیح قدم اٹھایا ہے۔ زحلے کا نارمل انداز دیکھ وہ چونک اٹھی۔ تم جانتی ہو زحلے، یہ رشتہ سب جھوٹی کہانی، پھر میں کیسے رخصتی کروا سکتی ہوں؟ آج ہی حاتم نے داجی اور داوڑ فیملی کے معززین کو بلا کے صلح کی پیشکش کی تھی۔ زرتاج گل مردوں کے ان فیصلوں سے آگاہ نہیں تھی، نہ ہی مورے جان، مگر زحلے اور پریشا کے سامنے وہ یہ چیز رکھ چکا تھا۔ کس سے جھوٹ بول رہی ہو پریشا، اور کیوں خود کو گنہگار کرنا چاہ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں؟ اپنا چہرہ تپتپاتے زحلے کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ بہت اعلیٰ کہانی سنائی تھی پریشا تم نے مجھے، مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ نکاح نامہ دیکھا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ خریم نے وہ پیپر پھاڑ دی، اور بالفرض پھاڑ بھی دیے، کاغذ کے ٹکڑے ثبوت ختم کر سکتے ہیں، رشتہ نہیں۔ زحلے نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ زحلے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا واقعی نکاح نہیں ہوا، وہ صرف مجھے ڈرانے کو۔ پریشا کی جھکی نظر دیکھ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تسلی دیتے تھپتھپانے لگی۔ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پریشا اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ میں نہیں زحلے، پلیز تم لالا سے کہو یہ جھوٹ تھا،
میرا نکاح نہیں ہوا خریم سے، اس کا انداز چیخ چیخ کے بتا رہا تھا۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی، کیا اور کیوں؟ زہلے نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بھی اس کی تقلید کرتی اگر جو کچھ دیر پہلے والے روح خانم کے بہانے کی جانے والی خریم کی کال سے اس نکاح کی حقیقت نہ پتہ چلتی۔ کیا ہی اچھا ہو پریشا جو تم مجھے ایک دوست سمجھ کے سب سچ بتا دیتی۔ اس گھر کا ہر فرد اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہے تو زہلے کیوں نہیں؟ لہجے میں یاسیت بھری تھی مگر آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ بہت برا ہے زہلے، پریشا روتے ہوئے اس کے شانے سے آ لگی۔ جانتے ہو ایک عورت کو ہتھیار بنانے والا شخص بھلا کب اچھا ہو سکتا ہے؟ دکھ اس کی آواز سے چھلک رہا تھا۔ ہم زہلے نہیں بننا چاہتے، ہم اتنی نفرت نہیں سہ سکیں گے۔ زہلے سے نفرت ہے، عاتب لالا سے، مجھ سے، اس حویلی سے، اور پریشا کی آواز ڈھونڈ گئی، باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اور کیا پریشا؟ زہلے نے اس کا سر اپنے شانے سے ہٹاتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اس وقت وہ پرانی سہیلیاں بنے ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے لگی تھیں، اور وہ کہتا ہے بھابھی ماں کے ساتھ مل کے سب کچھ برباد کر دے گا کیونکہ پریشا کی آواز رونے کی شدت سے اس کے لفظوں کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، جبکہ زہلے کو یقین تھا اب کہ وہ حرف حرف سچ بولنے لگی تھی۔ کیونکہ ہم نے اس کی گڑیا کی معصومیت چھینی ہے، زرگل کا قتل کیا، وہ سب کچھ جان کے بھی بھابھی ماں کا ساتھ دے گا، وہ لالا سے بدلے کے لیے ہمارا استعمال کرے گا، اس لیے ہم اس رشتے سے مکر گئے۔ زہلے ہمیں نہیں جانا ان کے ساتھ، ہم خود کو ختم کر لیں گے۔ زہلے گمسم سے اس کی شکل دیکھنے لگی، جبکہ پریشا کے سامنے خریم کا سایہ آ ٹھہرا۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو بھلا بھابھی ماں؟ اس انجان شخص کی باتیں اسے گہری سازش رچتی نظر آئی تھی، مگر حقیقت وہی تھی جو اسے ماننی تھی۔ کتنی دیر وہ روئی تھی، خریم جانتا تھا وہ کون سی لڑکی اتنی تلخ کی حقیقت سہل نہیں کر پا رہی، مگر وہی اسے حتب تک رسائی دے سکتی تھی، کیونکہ زرتاج گل کبھی بھی اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی۔ خریم کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ تابوت میں پہلی کیل ٹھونک چکا تھا۔ اسے نکاح کر کے سامنے موجود لڑکی اس کے نام کا جوڑا اپنے تن پہ سجائے اس کے انتقام کا نشانہ بن چکی تھی۔ خریم چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ ٹھہرا، ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھائے تو جیسے کسی خواب، کسی کیفیت سے جاگتی فوراً پیچھے ہوتے اس کے اپنے درمیان فاصلہ پیدا کر گئی۔ دور دور ہم سے تم جھوٹے ہو، ہمیں تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں۔ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے الٹے قدموں واپس ہوئی، جبکہ خریم فاتحہ نے گاؤں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں مسز پریشا کریم خان کہ آپ کے تمام جملہ حقوق بکامل ہوش و حواس ہمارے نام لکھے جا چکے ہیں اور خود آپ نے یہاں پہ سائن کی ہیں۔ نکاح نامہ اس کے سامنے لہرائے، اس کے دستخط والی جگہ پہ انگلی رکھی۔ پریشا کا دل کر رہا تھا وہ اس سے یہ چھین کے پھاڑ دے اور اس شخص کی نظروں سے کہیں دور ہو جائے۔ ہم نہیں مانتے زبردستی کے رشتے کو، بلیک میل کیا آپ نے ہمیں، ہم لالا کو سب کچھ بتا دیں گے، وہ چیختے ہوئے بولی۔ خریم اس کی بات سنتے کہکا لگاتے ہنس پڑا۔ ریئلی؟ تم اپنے لالا سے کریم خان کی شکایت لگاؤ گی؟ اوکے ڈن، لگا دو۔ پھر کیا کر لے گا وہ؟ جو شخص آستین میں سانپ پالے انجان ہے، تم مجھے اس مرد کی دھمکی دے رہی ہو؟ ہاؤ انٹرسٹنگ۔ اپنی بات کے اختتام پہ سیٹی بجانے کے انداز میں ہونٹ سکیڑے، اس کے مزید قریب ہوا۔ پریشا اس کی پیش قدمی سے بچنے کی کوئی راہ نجات دیکھ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ خریم اس کی معصوم ادا پہ مسکرا کے رہ گیا۔ سرخ تانچوئی کامدار جوڑا اس پہ جچ رہا تھا۔ خریم فرصت سے دیکھنے لگا، گلابی پنکھڑیوں جیسے لب لرزنے لگے، بند آنکھوں کے گوشوں سے آنسو جوک در جوک موتیوں کی جڑی لگائے بکھرنے لگے۔ خریم کو اس پہ ترس آنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے زہلے کا خیال اسے جنونی بنا گیا۔ اپنے بازو پہ کسی آہنی شکنجے کو محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی۔ جانتی ہوں میں کبھی ایک عورت کو ڈھال نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر حاتم خان سے انتقام کے لیے اسی کا طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے مجھے۔ خریم کا سلگتا لمس اس کی سانس بند ہونے لگی تھی۔ تو تم بزدل ہو میرے لالا، نام مت لینا، آج کے بعد تمہاری زبان پہ حاتم کا نام بھی نہیں آئے گا، سمجھی تم؟ خریم کا درشت انداز اسے بری طرح سہما گیا۔ وہ نڈھال ہوتے وجود کو سہار نہیں سکی اور زمین پر کسی ٹوٹے پھوٹے مسافر کی طرح بیٹھ گئی۔ ایک مقولہ ہے، سنا تو ہوگا ہی، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اپنے موبائل پہ چمکتے حویلی کے نمبر کو اس کے سامنے کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے کال کرنے والی زرتاج گل تھی۔ پریشا نے اپنی آنکھیں میچی، مگر بصارت تو موجود تھی جس میں زرتاج گل کی آواز کی گونج واضح تھی۔ کام ہو گیا کریم خان؟ نگاہ بھٹکتے سامنے موجود شخص پہ گئی جو ابھی بھی چنگم چبانے کا شغل جاری رکھے ہوئے تھا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں خریم، اپنی ڈیل یاد ہے نا؟ دوسری طرف سے موجود خاموشی زرتاج گل کو بے چین کرنے لگی۔ ڈن رسپیکٹڈ ڈیڈی، خریم نے کہتے ساتھ کال بند کر دی۔ پریشا کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ بس انتہا ہے، چھوڑیے، بس رہنے دیجیے، خود اپنے اعتبار سے شرما گیا ہوں۔ خشمگین نظروں سے اسے دیکھتے وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسے اپنا وجود کئی ٹکڑوں میں بکھرا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی سیکڑوں بیٹھے، جب ایک عورت اس کی آزادی کا مسکان لائی اور ایک انجان شخص کے سامنے اپنوں کا اعتبار ہارے حویلی لوٹ آئی۔ ایک جامد چھٹی ہے، میں انتقام لوں گا دوستوں میں، پھوٹ ڈال کر سزا تو ہونی چاہیے منافقین کے لیے۔ یہ کیسا فیصلہ حاتم خان، تم اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ زرتاج اور مورے جان اس کی بات سن کر حیران تھی۔ زرتاج گل اس کے منطق سمجھنے سے قاصر تھی، بھلا وہ کیوں داور خاندان سے مراسم بڑھانا چاہتا تھا؟ اب کے بازی میں کھیلوں گا مورے جان۔ کریم خان ہماری کمزوری کو استعمال کرتے زہلے تک رسائی چاہتا تھا، اب میں خود اس کے لیے راستے ہموار کریں گے۔ گھنی مونچھوں کو بل دیتے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، جبکہ نگاہیں زرتاج گل کے چہرے پہ جمی تھی جہاں پہ چھایا طریق سایہ اس سے پوشیدہ نہیں تھا۔ کیوں حاتم بیٹا، بھلا اتنی آسانی سے کیا اپنی عزت داؤ لگانے والی بات نہیں؟ مورے جان اس کے دماغ میں پنپتے خیالات تک رسائی چاہ رہی تھی۔
عزت تو پہلے ہی داؤ پہ لگی ہے مورے جان، جب اپنے ہی جڑیں کترنے لگیں تو محتاط راستے اختیار کرنے ہی پڑتے ہیں۔ زرتاج اس کی بات پہ چونکی، بھلا یہ کیسا مبہم اشارہ تھا؟ آپ لوگ پریشا گل کی رخصتی کی تیاری کریں، باقی سب ہم پہ چھوڑ دیں مورے جان۔ مورے جان کے ہاتھ چومتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ زرتاج گل بھی اس کا مقصد نہیں جان سکی تھی۔ ایک خریم خان پہ اعتبار کر کے انہیں لگتا تھا کہ وہ غلطی کر چکی ہیں۔ اب زحلے بھی اس کی قید سے آزاد ہونے والی تھی، مطلب کہ حاتب ہی اس کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا۔ زحلے کو دیکھتے اس کی طرف آئی تھی۔ کیا سازش رچ کے آئی ہو تم اپنے میکے سے؟ اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ حاتب کو بہلا پھسلا کر اپنے ہاتھ کر لو گی تو تمہاری بھول ہے۔ زحلے نے بیزار نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈھلتی عمر کے ساتھ آپ کا دماغ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ میں کبھی بھی اسے آپ سے چھیننا نہیں چاہوں گی کیونکہ آپ دونوں ایک مکمل جوڑ ہیں، میڈ فار ایچ ادر۔ زحلے کو آپ کی یا آپ کے حاتب خان کی ذات میں ذرا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ڈونٹ وری۔ اپنی ہانکتے وہ آگے کو بڑھ گئی۔ زرتاج گل اس کی ہمت پہ ہکا بکا رہ گئی۔ 21 دن میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنا بولنے لگی؟ خود سامنے موجود آئینے میں دیکھتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے جہاں پہ اسے اپنا چہرہ جھریاں زدہ نظر آ رہا تھا۔ سیلن زدہ فرش پہ پڑا ادم ہوا شخص سامنے موجود اس قہر برساتے آدمی سے کتنی بار موت کی بھیک مانگ چکا تھا، مگر وہ ہر روز ایک نئی اذیت لیے اس کے پاس آ جاتا۔ کمرے میں پھیلی بدبو نئے آنے والے کو چکرا کے رکھ دیتی، مگر یہاں کا سیاد اور حاکم دونوں کو شاید اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج بھی وہ جانے لگا، وہ گڑگڑاتا اس کے پاؤں سے لپٹا ہوا تھا۔ اسے اس قید میں 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا تھا۔ سورج کی روشنی کو دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ جب بھی وہ شخص اس کال کوٹری میں داخل ہوتا، ساتھ میں اس کا جرمن شیپرڈ ضرور ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس قیدی کو مالک کی موجودگی اتنی تکلیف نہیں دیتی تھی جتنا اس کتے کی، کیونکہ جب اسے زودو کوب کیا جاتا، اس شخص کے باہر نکلتے وہ کتا اپنا لعاب سے اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کو آ جاتا۔ اس کے جسم سے نکلتا خون اپنی زبان سے چاٹنا اس کا مشغلہ تھا۔ جیسے شروع کے والدین اسے کراہت ہوتی وہ الٹی کر دیتا، مگر اب وہ عادی ہو گیا تھا۔ اپنی بے بسی پہ آسمان پہ نگاہ کی۔ اس کے گناہوں کی فہرست اتنی لمبی تھی، شاید دنیا کا یہ عذاب اس کے لیے کم ہی تھا۔ اس کے جسم میں کئی ایک زخم ایسے تھے جو کہ ٹھیک بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ ایک اور زخم اس پہ لگا دیا جاتا۔ ان قریب وہ شخص ریبیز کا شکار ہونے لگا تھا، مگر یہاں پہ کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں تھا، بلکہ یہاں موجود ہر شخص اس کے انجام کو دیکھ اپنے احتساب میں لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس خاندان کو مزید رسوائیوں میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کریم خان۔ داجی بے چین انداز میں ٹہل رہے تھے، مگر وہ تھا ان کے حکم عدولی کی قسم کھا رکھی تھی۔ داجی مجھے اس نہج پہ جانے پہ آپ نے مجبور کیا ہے۔ کریم نے سایہ الزام ان کے سر کیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اپنے پوتے کی زبان درازی؟ داجی کے کہنے پہ دادی نے بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ ذرا بھی کمزور پڑا تو ہمیشہ کی طرح داجی کے سخت فیصلے اسے سہنے پڑیں گے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ زحلے کو کال کر کے وہاں کی سچویشن سمجھنا چاہ رہا تھا، مگر زحلے کی بات سن کے تو اس کے سر پہ لگی تھی۔ کریم خان برائے مہربانی آپ اپنی نفرت اور انتقام کے پلندہ سے اس معصوم لڑکی کو نکال دیں، پہلے ہی اس کی ذات پہ کافی ظلم کر چکے ہیں۔ زحلے بات پہ وہ جذبز ہوا۔ ایک تو وہ اسے پہلے کی طرح لالا نہیں کہتی تھی، ساتھ میں اس کے طنز کے تیر نکاح کر کے اس کی ذات پر احسان کیا ہے مانو تو، ورنہ حاتم خان منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتا۔ کریم کے انداز میں ایک تنفر تھا۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ جھوٹ مت بولو کریم خان، نکاح جیسے مقدس رشتے کو مذاق بنا دیا تم نے۔ مجھے پریشا سب بتا چکی ہے، کوئی نکاح نہیں ہوا تمہارا۔ اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے حاتم خان کو جو بغیر نکاح اپنی بہن تمہارے حوالے کرے گا؟ زحلے کی بات پہ وہ لب بھنچے خود کو کنٹرول کرنے لگا۔ کیا بتا چکی ہے؟ وہ ایک کٹر حقیقت کو حاتم خان کی بیوی مذاق نہیں کہے گی تو کون کہے گا؟ آخر کو 9 سال سے اس حویلی کی مکین ہے، وہ بھی اسی کا بھائی تھا، بھلا طنز کے وار کرتے پیچھے کیسے رہتا؟ جب نکاح ہوا ہی نہیں تو مذاق کیسا کریم خان؟ زحلے کی آواز میں ناپختگی واضح تھی۔ کیوں آپ کی نند نے آپ سے اپنے نکاح کا تذکرہ نہیں کیا تھا؟ اگر نکاح نہیں ہوا تو خلا کا پیپر لیے تو تم ہی آئی تھی داوڑ حویلی، جبکہ ایک کاپی ہم خود بھیج چکے ہیں حاتم خان کی دوسری بیگم کے ہاتھ۔ کریم کے لہجے میں کوئی بھی رعایت نہیں تھی۔ دوسرے ہی لمحے ٹھک کی آواز سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ کریم کے دل میں آگ کے بھنبھڑ چل رہے تھے، مطلب کہ کیسے پریشا نکاح سے مکر گئی، اور اب داجی اور حاتم کا اتنی آسانی سے رخصتی کا فیصلہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا حاتم خان کو اپنے سامنے جھکائے گا، جرگے میں زرگل کی بے گناہی ثابت کرے گا، اس کی ساری تدبیروں پہ وہ دونوں ننواتے کا معاہدہ کیے پانی پھیر چکے تھے۔ روح خانم زحلے کے راستے کھلتے دیکھ بہت خوش تھیں۔ رسم کے مطابق دادی جان اور روح خانم وری کے ساز و سامان سمیت خان حویلی جا رہی تھیں۔ تمام رسومات کی ادائیگی نارمل انداز میں ہونی تھی، کیونکہ ننواتے کے مطابق دونوں خاندانوں نے صلح کا پرچم لہراتے ایک دوسرے کی دعوت کا اہتمام کرنا تھا، اس لیے شروعات خان حویلی والوں نے کی تھی۔ اتنے عرصے بعد دی جان بہن کو سامنے دیکھ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائیں۔ سوتیلے ہونے کے باوجود خون کی گردش نے کتنی دیر انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ زرتاج گل نے ان لوگوں سے ملنا گوارا نہیں کیا اور کسی نے بھی اسے مجبور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ارباب خان کی نسبت سے اس کا گریز سب کو چپ کر گیا، جبکہ زحلے کا رویہ ایک میزبان کی حد تک محدود تھا۔ تمام مرد حضرات مردان خانے میں تھے۔ روح خانم نے پریشا کے سر پہ روایتی چنی اڑائی جو کہ اس بات کا پتہ دے رہی تھی اب اس گھر میں وہ داوڑ خان کی امانت تھی۔ زحلے کو یہ سب نارمل ہوتا دیکھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ زرتاج گل کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ مختلف اندیشوں میں گھری تھی۔ کریم خان اور اس کا گھر چور یقیناً اس گھر میں کوئی طوفان لانے کو تھا۔
مگر کیا وہ جتنا سوچتی اس کا دماغ ساتھ چھوڑنے لگتا. سب کچھ حالات کے دھارے پہ چھوڑے وہ پریشا کی رخصتیوں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی. واقف ہی نہ تھا رمز محبت سے وہ، ورنہ دل کے لیے تھوڑی سی عنایت ہی بہت تھی. آج پریشا کا مایوں تھا. زرد پھولوں کے زیور پہنے وہ خود بھی ایک مرجھایا ہوا پھول محسوس ہو رہی تھی. حاطب کمرے میں آیا تو سامنے ہی زحلے مکمل کیل کانٹوں سے لیس موجود تھی. گوٹے اور زرد زری کے کام والا بنارسی لباس اس کی خوبصورتی کو جلا بخش رہا تھا. وہ چاہ کے بھی اپنے سرکش ہوتے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا. بالوں میں گجرے لگاتی اپنی تیاری کو مکمل ٹچ دینے میں مصروف تھی. آئینے میں ابھرتے حاطب کے عکس کو اگنور کرتی اپنا شغل جاری رکھا. بھلا وہ اپنا اگنور ہونا کیسے برداشت کر سکتا تھا. آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں سے گجرے لیے. بہت پیاری لگ رہی ہو. حاطب خان کی بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، پرفیکٹ. بالوں میں گجرے لگاتے ہلکی سی سرگوشی کرتے وہ اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا، مگر وہ خود پہ کنٹرول کرتی اس کا سحر توڑتے دور ہٹی. گجرے اس کے ہاتھ سے پھسلتے زمین بوس ہوئے، مگر اس نے بغیر کوئی توجہ دیے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سیٹ کرنے لگی. حاطب اس کے انداز پہ حیران ہوتے پھر سے پیش قدمی کرتے اس کے سامنے آ ٹہرا، جہاں ابھی وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ لی تھی. اب کہ حاطب کا وجود دوار بنا حائل تھا. اس گریز کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سب کچھ ویسے ہی تو ہو رہا ہے جو تم اور تمہارا بھائی چاہ رہے. اب کہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کیا، وہ اس کی دھڑکنوں کے ارتعاش کو بھی سن سکتا تھا. زحلے اس کے الزام پہ تلملا کے رہ گئی. بھلا اس نے کب ایسا چاہا تھا؟ عجیب سنکی آدمی تھا. مجھے نیچے جانا ہے، ویٹ کر رہے ہوں گے سب. خود کو چھڑانے کی بیکار کوشش میں انرجی ویسٹ نہیں کی، کیونکہ اسے پتا تھا اس کا انجام کیا ہونا، اور اس وقت وہ اسے الجھنا نہیں چاہ رہی تھی. کون سا؟ مت بھولو تمہارے اس روپ کو دیکھنے کا حق صرف حاطب خان کا ہے. مکانگی انداز میں کہتے اس کی چٹیا سائڈ پہ کرتے گردن پہ اپنے لب رکھے. اسے سٹل کر گیا. اب کے مزاحمتی انداز میں وہ اس سے دور ہونے لگی تھی. حاطب نے اسے کھینچتے پھر سے خود سے لگایا. تم کہیں نہیں جا رہی. حکم صادر کرتے ڈور کی جانب بڑھتے اسے لاک کیا. زحلے کی ساری بہادری ہوا ہوئی. وہ تو کب سے بھول چکی تھی کہ حاطب اس کے وجود پہ مکمل حق رکھتا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں حاطب؟ باہر مہمان. اور اس کے ہونٹ پہ شہادت کی انگلی رکھے زحلے کی بولتی بند کروا گیا، جبکہ اپنی بے بسی پہ سے شدید غصہ آ رہا تھا. وہ اس شخص کی ضرورت ہی بن کے رہ گئی تھی. دروازے پہ ہونے والی دستک پہ وہ بدمزہ ہوتا اسے چھوڑتا دروازے کی جانب بڑھا. سامنے موجود ریشما کو دیکھ اس کا پارا مزید چڑھا، مگر اس کی بات سنتے بے اختیار زحلے کی طرف نگاہ کی، جو بے یقینی سے اسے دیکھتی بیڈ کا کنارہ پکڑے فرش پہ بیٹھی. تو یہ تھی حاطب کی چال. خان لالا کریم خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور وہ جب سے یہاں آیا تھا آئے روز کوئی نہ کوئی گولی کا نشانہ بنتا، مردہ وجود سے یہاں سے لے جایا جاتا. ان صحبتوں میں ان کی آوازیں اس سے بھی زیادہ درد سے لبریز ہوتی، مگر شاید وہ شخص رحم کرنا نہیں جانتا تھا. یہ ایک طرح کا ٹارچر سیل تھا جہاں پہ ہر طرح کی اذیت کو یہاں کے لانے والوں کا مقدر کیا جاتا. ہر ہفتے یہاں پہ ایک جیل سے قیدی نکالا جاتا، گلے میں نکھیل ڈالے ہاتھوں پاؤں تک ایک ہی زنجیر میں جکڑے فرد کو ان کوٹھریوں کے سامنے سے گزارا جاتا، جو نئے آنے والوں کے لیے عبرت کا باعث بنائے جاتے، اور پرانے اپنے قیدی ساتھیوں کی یہ صحبتیں دیکھ اپنے جرم کی نوعیت اور انجام کے منتظر رہتے. مگر آج برسوں بعد کچھ ایسا ہوا تھا جو سب کو چونکا گیا. حتیٰ کہ اس جرمن شاورٹ کا مالک بھی چونکا تھا. مگر اب کے زنجیر کے ساتھ آتے شخص اور قیدی کو دیکھ گہرا سانس لیتا وہ پھر سے اس قیدی کی جانب متوجہ ہوا جس کو ٹارچر کرنا شاید اس کا پسندیدہ کام تھا. کچھ ہی دیر میں اس کی چیخیں، معافیاں، التجائیں ساتھ بھری کوٹری کی آوازوں کو دبا گئی، جہاں پہ ایک عورت اپنی ممتا کے واسطے دیتی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی. مگر اس زنجیر کا مالک بے حس بنا اس پہ کوڑے برسائے جا رہا تھا جیسے وہ شخص سماعتیں نہ رکھتا ہو. وہ عورت جسمانی اذیت کے ساتھ بے یقینی کو بھی سہ رہی تھی. وہ دنیا کے ہر مرد سے ایسی توقع کر سکتی تھی، مگر اس سے نہیں، کیونکہ وہ ماں تھی. ساتھ والی کوٹری کے قیدی کا مالک اس نئی قیدی اور اس کے مالک کو تعصب سے دیکھتے باہر نکل گیا. اب کہ عورت کی آنکھوں میں واضح حیرت تھی. کیا وہاں پہ موجود ہر شخص ہی بے پہر رہا تھا؟ اس لیے آواز لگانا بیکار تھا. ہر کوٹری میں موجود قیدی کا مالک اسے ہر طرح کی اذیت دینے کو آزاد تھا. اکثر یہاں پہ وہی لوگ تھے جو زندگی کی تلخیوں کو جھیلتے اپنے اندر کے انسان کو مارے جلاد بن چکے تھے. آج سے پہلے یہاں پہ کوئی عورت نہیں لائی گئی تھی، مگر اس پہلی عورت نے اس کوٹری میں نسوانی وجود کے لیے بھی راہ کھول دی تھی، کیونکہ یہاں کے مالک کا اپنا قانون تھا، اپنے اصول تھے. خان لالا کریم لالا پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ نازک حالت میں ہاسپٹل میں داخل ہیں. ریشما کی بات سنتے وہ بے حال انداز میں زمین پہ بیٹھی تھی. حاطب اس کی آنکھوں کی بے اعتباری دیکھ کر کرلا سا گیا تھا. زحلے تم ٹھیک ہو؟ اس کی جانب بڑھتے زمین پہ گھٹنے ٹیکے اس کے برابر بیٹھا. تو تم قاتل ہو، دور رہو مجھ سے. زحلے چیختے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک گئی. ایک دم سے بپری شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹتے اس کا گریبان ہاتھوں میں پکڑے سے جھنجھوڑنے لگی. کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوش میں ہیں آپ؟ میں بھلا کیوں ایسا کروں گا؟ اور حاطب کی اس کی نظروں کے تعاقب میں دروازہ استدہ پریشا اور اندر آتی مورے جان کو دیکھا. اپنی جانب بھٹتا دیکھ وہ کھڑا ہوا. مورے جان. مگر دوسرے ہی لمحے چٹاک کی آواز کے ساتھ پڑنے والے تھپڑ سے اس نے سختی سے اپنے ہونٹ پیچ لیے. شرم آ رہی مجھے حاطب خان، یہ غیرت ہے؟ تمہاری نکاح کر چکا ہے وہ پریشا سے، نہ جانے اس رشتے کو نبھاتا یا ختم کر دیتا. تم نے ہی ننواتا چاہا تھا. پھر اب زحلے کے بعد مورے جان کا ریاکشن حاطب کو بے اعتباری کے دریا میں سلگھائے جا رہا تھا. شدت جذبات سے دروازے کی جانب بڑھا، جہاں پہ پریشا زرد چہرہ لیے اسے اور زیادہ ہائپر کرنے لگی تھی. زحلے روتے ہوئے مورے جان کے گلے آ لگی. وہ جو ان سے نام کے رشتوں کی دعوے دار تھی، خریم کا سنتے ٹوٹ کے بکھر رہی تھی. خریم سے اپنائے رویے کی بدصورتی اس کو کچھ چوکے لگائی جا رہی تھی. شادی کے ہنگامے شروع ہوتے ہی سرد پڑ گئے تھے. حرمت لالا کے ہمراہ مورے جان ہاسپٹل چلی گئیں.
آئینے کے سامنے بیٹھی بے آنکھ نگاہوں سے اپنا 16 سنگھار دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ نفرت اپنی جگہ، مگر اس نے کریم خان کے نقصان کا بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک بے نام آنسو اس کے رخسار پہ آ رکا۔ آئینے میں نظر آتے اپنے دھندلا پڑتے عکس کی وجہ سمجھتے اس نے آنکھوں کو صاف کیا۔ نہیں پریشا، وہ شخص یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ ہماری بیٹی کو تڑپایا تھا اس نے۔ زرتاج گل کی آواز پہ چونکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ تم رو رہی پریشا، ایک ایسے شخص کے لیے جس نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا؟ زرتاج گل کی آواز پہ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ شوہر ہے وہ میرا، بھلا کون سا شوہر اپنی بیوی کی عزت کو داغدار کرتا ہے؟ وہ تو محافظ ہوتا ہے بھابھی ماں۔ اختلاف اپنی جگہ، مگر وہ زرتاج گل سے ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو پریشا؟ وہ قاتلوں کے خاندان، بس کر دیں آپ، ہر کوئی یہاں قاتل ہے، مجرم ہے آپ کے لیے، ہر کوئی اپنے انجانے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ سچ کیا ہے؟ کون قاتل ہے، کون معصوم؟ نکل آئیں اس چیز کی جنگ سے آپ۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑی ہوں میں آپ کے سامنے، جائیں آپ یہاں سے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ زرتاج کی بات درمیان میں کاٹتے وہ اس پہ چیخی تھی۔ وہ جب سے واپس آئی تھی پہلی بار زرتاج نے اس کی آواز سنی تھی۔ پریشا میرا بچہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اب کہ زرتاج گل کا انداز تھوڑا نرمی لیے ہوئے تھا۔ اس کے بدلے تیور دیکھ وہ وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ پریشا نوچ نوچ کے اپنا زیور اتارنے لگی، سسکتے ہوئے بیڈ پہ گری۔ جو ہو رہا تھا قسمت کا لکھا منظور کر لیا تھا، پھر یہ امتحان کیسا میرے رب؟ تمہاری آزادی کا پروانہ آیا ہے۔ ٹارچر سیل میں مقید اس عورت نے کانپتے ہوئے سامنے موجود اپنے بیٹے کو دیکھا۔ جانتی ہیں آپ کی موت میں آسانی پیدا کی ہے۔ میں نے بیٹا ہوں نا، اپنی ماں کو اس کال کوٹری میں سسکتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پٹاری کھولی اور ایک سام زمین پہ چھوڑتے اس کمرے سے نکل گیا۔ اب یہ اس عورت کی قسمت پہ تھا کہ وہ زندہ رہتی یا مر جاتی، کیونکہ نہ تو اس سیل میں عورت کے نکلنے کا راستہ تھا، نہ ہی کالے رنگ کے اس سام کا۔ جرمن شیپرڈ کا مالک آج پھر اپنی کثافت اس قیدی پہ نکال رہا تھا۔ جیسے ہی اپنی کارروائی مکمل کرتے وہ واپس گیا، کچھ دیر بعد اس شخص کے مرنے کی اطلاع اسے پہنچ گئی تھی۔ کسی بھی چوراہے پہ اس کی لاش لٹکا دو یا کتوں کے آگے پھینک دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے غدار کی سزا اور اس کا انجام کیا ہے۔ تنفر بھرے انداز میں کہتا ہے اس شخص کا لہجہ پور نفرت سے چور تھا۔ خس کم جہاں پاک۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں موجود داجی اپنے اکلوتے وارث کو زندگی موت کی جنگ لڑتے دیکھ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بھلا انہوں نے کیسے اتنا بڑا دھوکہ سہ لیا؟ حاتم خان کی سوچ آتے ہی ان کے جسم میں غصے اور اضطراب کی شدید لہر دوڑی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے باہر آتے بلڈ ارینج کرنے کو کہا۔ وہ نیگیٹو جتنا ریئر تھا وہاں سب کو اندازہ تھا۔ تبھی حاتم خان زہلے کو لیے وہاں پہنچا۔ کتنی مشکل سے وہ اسے بہلائے پھسلائے یہاں لایا تھا، جو ذرا بھی اس پہ اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ روح خانم نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ حاتم بیٹی کے بعد اب ماں کو کسی قسم کی جسٹیفیکیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیں اگر آپ لوگ بلڈ ارینج نہیں کر سکے تو بہت مشکل ہو جائے گی پیشنٹ کے لیے۔ ڈاکٹر کب سے داجی سے بحث میں مصروف تھا، جو شاید اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ کون سا بلڈ گروپ ہے پیشنٹ کا؟ حاتم کے پوچھنے پہ سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ او نیگیٹو۔ ڈاکٹر کے بتانے پہ وہ انہیں سائڈ پہ لے گیا تھا، جبکہ داجی سے گھور رہے تھے۔ زہلے نے روح خانم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ تڑپتے اسے گلے سے لگائے رو دی۔ ماں، حاتم نے کریم لالا پہ حملہ نہیں کروایا۔ زہلے کی بات پہ دادی اور داجی نے بھی اسے دیکھا۔ تم کس بنا پہ اس کی گارنٹی دے رہی ہو لڑکی، جبکہ کریم کی اس وقت اس کے علاوہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں؟ داجی نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے یہ سب حاتم کو پھنسانے کو کسی نے سازش رچی ہو۔ وہ پھر سے اس شخص کی وکیل بنی ہوئی تھی جس نے کل اسے سکون نہیں دیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے انہیں کریم کے خطرے سے باہر ہونے کی نوید سنائی۔ سب نے سجدہ شکرانہ ادا کیا۔ حاتم اسے چھوڑے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی کریم نے پریشا کو اپنے پاس لانے کی ضد شروع کر دی۔ داجی اور باقی سب اس کی عقل پہ افسوس کرنے لگے۔ بیٹا، ہم مکمل رسم و رواج سے اسے رخصت کر کے لائیں گے۔ دادی کی بات پہ پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ زہلے بھی اس کی منطق پہ پریشان ہو اٹھی۔ اسے اپنے لیے یہ ایک نیا امتحان ہی لگ رہا تھا۔ اگرچہ وہ کریم کے ہوش آنے کے بعد پھر سے سب کے ساتھ اس نے اپنا رویہ نارمل رکھا تھا، مگر کریم کی ضد پھر سے اسے اپنے رویے پہ لوٹنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ داجی نہ چاہتے ہوئے بھی حاتم کو کال کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ حاتم ان کی بات سن کے کچھ لمحے خاموش ہی رہا تھا۔ آپ اپنی امانت لے جائیں داجی، حتمہ لہجے میں کہتا نان خانے کی طرف بڑھا تھا۔ مورے جان، پریشا گل کی رخصتی کی تیاری کریں، کچھ دیر میں داوڑ خاندان اسے لے جائے گا۔ پریشا کو لگا کسی نے اسے آسمان سے دھکا دے دیا تھا۔ کیوں بھلا؟ کیسے لالا اسے ایسے گھر سے کسی فالتو شے کی طرح نکال باہر کر سکتے تھے؟ زرتاج بھی حواس باختہ اس کی طرف بڑھی۔ حاتم خان، اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو کریم پہ حملہ کیوں کروایا؟ ہم کسی کے جواب دہ نہیں ہیں زرتاج گل، اور کریم پہ میں نے حملہ نہیں کروایا کیونکہ حاتم خان اتنا بغیرت نہیں جو پیٹھ پیچھے وار کرے۔ مگر جو بھی سب کے پیچھے رہا ہے، کریم خان تو شاید اسے بخش دے، مگر اب حاتم خان اسے نہیں چھوڑے گا۔ ایک لمحے اس کے سامنے رکتے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد آجی پریشا کو لینے آئے۔ مورے جان اسے گلے سے لگائے کتنی دیر روتی رہی۔ پریشا، وہاں پہ تم زہلے نہیں بنو گی کیونکہ وہاں زرتاج گل جیسا کوئی فریق نہیں ہے۔ ہاں، مگر تم زہلے بنو گی کیونکہ تم بھی غلط فہمی کی بھینٹ چڑھنے لگی ہو۔ خود پہ ضبط کرنے کے باوجود اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ بھلا وہ خانوں کی بیٹی اور بیوی کیا ان کے مزاج سے واقف نہ تھی؟ پھر کیوں کر اپنی سکھی کو جھوٹے دلاسے دیتی؟ زہلے، ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ پریشا گل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زہلے تو بچپن سے ظلم سہنے کی عادی تھی، مگر وہ کلیوں جیسی معصوم لڑکی اپنے آنے والے وقت پہ سہمی تھی۔ کچھ فرق نہیں رہ گیا تھا بنی شدہ لڑکی اور اس میں۔
दाजी और बाकी सब ने इसे करीम के साथ अकेला छोड़ दिया था। प्रीशा को अपनी किस्मत पे हंसी आई। अनोखा निकाह, अनोखी शादी और अब अनोखी रुखसती जहाँ वो दुल्हन बनी हॉस्पिटल में मौजूद थी। करीम ने सामने मौजूद मासूम मुरझाई कली को बगौर देखा। इधर आओ मेरे पास, आवाज़ में तहक्कुम था, कुछ इसकी हालत ज़ार पे रहम। करीम की बात सुन के वो अपने मन भर के होते कदम इसकी जानब उठाए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? आंख दबाते हाथ इसकी जानब बढ़ाया। प्रीशा चुप रही, जैसे आज ना बोलने की कसम खाई हो। एक और कहानी सुनोगी? करीम का शरारती अंदाज हनूज बरकरार था। अगर वो इस शख्स का दूसरा रूप ना देख चुकी होती तो यकीनन इसे एक खुशमजाज आदमी समझती। जानता हूँ नहीं सुनना चाहोगी, लेकिन मैं फिर भी सुनाना चाहता हूँ। अब के इस कहानी के विलन सरताज और हातिब खान नहीं, बल्कि मैंने खैर अंदाज में कहते अपनी बात अधूरी छोड़ी। करीम खान दावड़ है। कैसे? यही सोच रही हो ना तुम? करीम खान खुद से ही सवाल और जवाब का सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा था। वो ऐसे कि अब के कातिल और मकतूल खुद करीम खान ही है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए बेढंगेपन से कहका लगाने लगा। प्रीशा होंठ भींचे इसकी शक्ल देखने लगी, जैसे वो इसकी बात समझ ही ना पाई हो। करीम खान पे हमला करने वाले शख्स को जानती हो? मसलसल खुद ही बोले जा रहा था। प्रीशा ने आंखों में आई नमी को साफ करते नफी में सर हिलाया। जान भी कैसे सकती हो, क्योंकि अपना कातिल मैं खुद ही तो हूँ। मुबहम अंदाज में कहता वो हंस पड़ा, जबकि एक लम्हे को प्रीशा को लगा इस शख्स का दिमाग खराब हो चुका है। मगर कुछ क्लिक हुआ और वो बुत बनी इस शख्स को देख रही थी, जिसने यकीनन हातिब को झुकाने के लिए खुद को जख्मी किया था। भला इस शख्स से भड़के भी कोई खपती इंसान होगा? वो मशहूर मकौला तो तुमने सुना ही होगा, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। एक बार फिर वो इन सबको जेर कर चुका था। वो शख्स अनबिलीवेबल पर्सन के ज़मरे में आ चुका था, जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता था। दरगाह की चौखट पर बैठा वो शहजादों की आन बान लिए शख्स हर आने वाले को अपनी जानब ज़रूर मतवज्जा कर रहा था, मगर वो हर किसी से बेबहरा था। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन इसके बारे में क्या सोच रहा है। लोगों की आंखों में उभरते सवालों से वो अनजान ना था, मगर जिसकी नज़र का मुंतज़िर था वो इंसान बिना इस पर कोई करम की निगाह डाले आगे बढ़ गया। वो जानता था कि यह साहिल सिर्फ इसकी करम नवाजी का मुंतज़िर है, मगर वो अपने गुज़रे माहो साल को भुला नहीं पा रहा था, या शायद इसे हर रोज़ के रास्ते अपने ज़ख्मों से उल्फत हो चली थी, जिन पर कभी खुरन आने नहीं दे रहा था। वो मौत से कूद के हमको भी अता कर हम हाले दिल सुनाए, मगर गुफ्तगू ना हो। खान हवेली में फैले गहरे सन्नाटे शहर खामोशों का मंजर पेश कर रहे थे। ज़ोहले बखलाई से घर में घूम रही थी। मोरेजान प्रीशा को रुखसत करने के बाद कमरा नशीं हो चुकी थी। सरताज गुल शिकस्त होने पे जख्मी शेरनी बनी हुई थी। हातिब हवेली लौट के ही नहीं आया था। दाजी के साथ वापस लौटते वो हातिब के सलूक के मुंतज़िर थी, मगर वो लौट के ही नहीं आया था। इसके इंतज़ार में लाउंज में ही सो गई थी। आधी रात को घर आया तो नज़र सामने मौजूद इस महाविश पे पड़ी। यकीनन इसी के इंतज़ार में वो यहाँ सो चुकी थी। पंजों के बल सोफे के सामने बैठता इंतहाई नहमाकसे से देखने लगा। कितनी मासूम थी ये लड़की, जो इतने प्यारे दिल की मालिक थी। इसके इतने जुल्म सहने के बावजूद भी हातिब के लिए नरम गोशा रखे हुए थी। अपने हाथ इसके रुखसार पे रखे किसी बच्चे की तरह सहलाने लगा। ज़ोहले नींद में अनजाने एहसास पे थोड़ा सा कसमसाई, फिर बेसुध पड़ के सो गई। हातिब ने इसकी इतनी गहरी नींद पे लब भेजे। इसकी यही लापरवाहियाँ तो हमेशा हातिब के लिए इम्तहान खड़े करती आई थी। वह इस शख्स की कमज़ोरी बनती जा रही थी, इसलिए वो एक बुज़दिल इंसान बनता जा रहा था। वो इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं करना चाहता था कि दुश्मनों की ये बेटी, जो इसे अपनी ज़िंदगी से भड़ के अजीज़ हो चुकी थी, कोई हल्की सी भी खरोच सहे। मगर वो खुद ही इसकी तमाम तकलीफ़ का मौजब बना हुआ था। अब नहीं मेरी जान, अब के तुम्हारे तमाम दुख मेरे हवाले बहुत सह लिया ज़ोहले, मगर अब ये वादा है हातिब खान का, हर कदम पे फूल निछावर होंगे तुम्हारे लिए। अपनी सोच पे खुद मुस्कुराते इसके पेशाने पे अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ता उठ खड़ा हुआ। ज़ोहले को अपने मजबूत बाजू में उठाए रूम में लाया और किसी मुकद्दस चीज़ की तरह संभालते बिस्तर पर लटाए खुद फ्रेश होने चल दिया। ज़ोहले के लिए ज़िंदगी की राह इतनी भी आसान नहीं थी जितना वो सोच रहा था। वो इसी दिन से परखार राहों की मुसाफिर बन गई थी, जिस दिन से वो खान हवेली में कदम रखे थे। वो कब से सुन होते दिमाग से इस पर नज़रें जमाए बैठी थी, जो फ्रेश चेहरे से मुस्कुराए जा रहा था। परेशान ने इससे अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की जानब बढ़ी, मगर दूसरे ही लम्हे से रुकना पड़ा, क्योंकि रूह खानम कमरे में दाखिल हो रही थी। क्या हुआ बेटी, तुम कहीं जा रही थी? एक नज़र इसके सजे सजाए रूप पर डालते दूसरी निगाह करीम पर डाली, जिसने शाने चुकाते ला तल्लुकी का इजहार किया था। करीम, मैं प्रीशा को अपने साथ लेके जा रही हूँ। इसका इस हुलिये में हॉस्पिटल में रहना मुनासिब नहीं लगता। रूह खानम की बात पे इसने प्रीशा का तनकीदी जायज़ा लिया, फिर सर हिलाते गोया इनको भी इजाज़त दी थी। प्रीशा को भी भागने का मौका मिला था। इनके साथ दावड़ हवेली आ गई थी, जहाँ पे इसे करीम खान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। तेशा ने इसके आने की खबर सुन घर के हिस्से में जुड़े बाग से फूल तोड़ के इसके कमरे में सजाए नई नवेली दुल्हन का इस्तकबाल किया था। रूह खानम इससे आराम की तलकीन करती रुखसत हो गई। इस शख्स से लाख इख्तलाफ से ही, मगर रात भर सो तो वो भी नहीं पाई थी। हैवी ड्रेस से जान छुड़ा जल्द ही वो बिस्तर पर आ गई। इसके बेड पर लेटते ही आंखों में फिर से वो सरफिरा शख्स आया था। आई हेट यू करीम खान, मेरी पुरसकून ज़िंदगी को ज़िंदान बनाने वाले। अपनी बेबसी को देखते आंखों से आंसू निकाले इसके दोस्त बनने आए थे, मगर इसने बेदर्दी से इन्हें साफ़ किया। मुझे ज़ोहले नहीं बनना, मैं कभी रहूँगी नहीं, कभी इस शख्स के से दब के नहीं रहूँगी। इसे भड़के भला वो मेरा क्या नुकसान कर सकता है? कई जहरीली सोचें इसे बेचैन करने लगी। एकदम जैसे बिस्तर पर कांटे उग गए थे। बेचैनी से उठते सामने मौजूद सोफ़ा पे आंखें मूंदे सो गई। वो इस साकों की खुशबू से भी दूर रहना चाहती थी।
قسمت کی پری اس کی معصوم سی ادا پہ مسکرا اٹھی، فضا میں محبت کی خوشبو بکھیرتے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس شخص کو جدا ہونے کے بھی ڈھنگ نہیں آتے، بچھڑ کے مجھ سے میرے رابطوں میں رہتا ہے۔ آج پھر سے وہ سائل دربار پہ حاضر تھا۔ کیوں آ جاتے ہیں آپ یہاں؟ اب تو میرا آپ سے، آپ کی زندگی، آپ کے گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر سامنے موجود شخص گردن جھکائے اس کو گرجتے بجتے سن رہا تھا۔ قاتل، یہی کہا تھا نا قاتل ہوں میں، پھر سے اس انسان نے اپنے سامنے والے کی خاموشی پہ زچ ہوتے ہوئے کہا، مگر وہ یہ سب الفاظ اتنی بار سن چکا تھا۔ اس کے ارد گرد اکثر ان الفاظ کی باز گشت ہوتی رہتی تھی، مگر جن الفاظ کو سننے کو وہ ترس رہا تھا ایک تھا معافی۔ مگر وہ خوبصورت دل کا مالک انسان بدل چکا تھا، ساتھ بے رحم بھی۔ شاید آج بھی اس کے لیے اس در پہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ پھر سے وہ اس مجمع میں اکیلا ٹھہرا تھا۔ درگاہ سے باہر آیا جہاں اس کے آدمی اس کے کتے سمیت موجود تھے۔ جیل میں پڑا آدمی مر چکا تھا، یقیناً اب اس کی ضرورت نہ تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے پھرتا، مگر نہیں، آنکھوں میں خون سا اترا تھا۔ اب پھر سے کوئی اس کے غیظ و غضب کا شکار ہونے کو تھا۔ ڈیرے پہ پہنچتے ہی رخ نیچے سے بنے تہہ خانے کی طرف کیا، جہاں ایک اور خبر اس کے منتظر تھی۔ وہ اس عورت کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، مگر آج کچھ پرانے زخموں کا حساب لینا ضروری ہو گیا تھا۔ مگر ایک نیا چہرہ دیکھ وہ ٹھٹک گیا، چہرے پہ ایک دم کرختگی آئی تھی۔ گارڈ سے گن لیے بنا کچھ سوچے اس پہ فائر کھول دیا۔ وہ جو سوچتا تھا کہ جب اس شخص سے سامنا ہوگا ایک اذیت ناک موت دے گا جس کی سازش نے اس کے خاندان کا شرازہ بکھیر دیا، مگر اب کیا آسان موت دی ہے، اس کو ابدی نیند سلا دیا۔ آگے کو بڑھتے اس عورت کے سائل کے قریب پہنچا، اس کے قریب سر کچلا سانپ پڑا تھا، تو وہ عورت اس زہریلے سانپ کو بھی کچل گئی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وقت پڑے پہ میں بھی اسی طرح اس کا سر کچل دیتا، اتنی اذیتیں مقدر نہ ٹھہرتی۔ اپنی سوچوں سے نبرد آزما ہوتے شخص کی نگاہ اس سانپ پہ پڑی، اگر وہ چاہتا تو باقیوں کی طرح اس کو بھی کیفے کردار تک پہنچا دیتا، مگر اتنی آسانی سے نہیں۔ اس عورت نے ایک بار غلطی سے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اترا خون وہ دیکھ چکی تھی۔ نور خان، اسے ہمارے خاص مہمان خانے میں ٹھہرا دو۔ آج حریم کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر میں اس کی آمد پہ خوشی کا سامان تھا۔ روح خانم کچن میں دیشا اور باقی نوکروں کے ساتھ مل کے اس کے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی تھی۔ پریشا کو بھی ساتھ لگایا ہوا تھا، کئی ایک بار اس کا دل کیا کچھ زہریلا اٹھا کے اس کے کھانے میں شامل کر دے، پھر اپنی سوچوں کو خود ہی جھٹک دیتی۔ بہرحال وہ اتنی بہادر نہیں تھی۔ داجی اور دادی ماں کی نسبت روح خانم کا رویہ اس سے بہتر تھا، وجہ شاید زحلے کا حاطب کے معاملے پہ اعتماد سے اس کا دفاع کرنا تھا۔ باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تو روح خانم سمیت سب نوکر اس کے استقبال کو بھاگے، اس کے ہاتھ لگوا کے کئی بکرے صدقے میں دیے گئے اور ایک شاہانہ انداز سے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ پریشا اسے دیکھتے سلگنے لگی تھی۔ اس کو سب سے زیادہ دکھ اب کمرہ بدر ہونے کا تھا، کیونکہ اس شخص سے اسے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ پورا دن کسی نہ کسی بہانے کونے خدروں میں چھپتی رہی تھی۔ جب بھی روح خانم کا حکم آیا کہ اپنے کمرے میں جائے، حریم کو کچھ ہیلپ چاہیے ہوگی، تو وہ مجبوراً کمرے کی طرف بڑھی۔ بیڈ پہ دراز، شاید وہ دواؤں کے زیر اثر غنودگی میں تھا، وہ پھر سے صوفے پہ دراز ہوگی۔ ابھی سے سوئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب کچھ گرنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آواز کے سمت کا تعین کرنا چاہا، نگاہ بیڈ پہ بیٹھے حریم سے ہوتی فرش پہ گرے گلاس پہ گئی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ مخاطب ہونے کو دل نہیں تھا، مگر پوچھ ہی بیٹھی۔ ہاں، ایک مختصر جواب آیا۔ جی کیا؟ اب کہ وہ کہتے ساتھ کھڑی بھی ہوئی تھی۔ تم؟ میں نے گھزی سے کہتے آنکھ دبائی، جبکہ وہ اس کی بات پہ بھونج کی رہ گئی۔ توبہ ہے یہ شخص، اس حالت میں بھی اس کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی، مگر پھر اپنی سوچ کو جھٹک کے رہ گئی، کیونکہ اس کا کارنامہ یاد آیا۔ سوری، میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اور کچھ؟ آئی برو جھکاتے سوال دہرایا۔ مجھے اسے جان چھڑوا لینے دو، پھر دیکھنا کیسے پر کاٹتا ہوں تمہارے۔ حریم کے لہجے کی پھنکار اس کے دل پہ ایک ٹھنڈی پھوار بن کے برس رہی تھی۔ انجانے میں وہ اسے اپنی کمزوری پکڑوا چکا تھا۔ اس نے اپنے بندے کو کہا بھی تھا گولی صرف بازو کو چھو کے گزرے، مگر وہ کچا کھلاڑی پوری بازو میں گولی گھسا گیا تھا۔ بروقت ٹریٹمنٹ سے ہڈی کریک ہونے سے بچ گئی، ورنہ عمر بھر کی معذوری ضرور حصے میں آ جاتی۔ یہاں سے اٹھتے پہلے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے مارے گا، اپنا ایڈونچر اسے خود بھی مہنگا پڑ چکا تھا۔ پانی چاہیے تھا۔ اب کے یاسیت بھرا لہجہ فریشا کو بھی ہمدردی پہ مجبور کر گیا۔ گلاس وہ توڑ چکا تھا، دوبارہ کچن سے گلاس لائی اور پھر پانی دیا، جسے اس نے شرافت سے تھام لیا، مگر خالی گلاس پکڑواتے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا۔ ہلکا سا جھٹکا دیے اپنے قریب گرایا۔ وہ اس اچانک وار کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ سبز آنکھیں حریم کو پھر سے پاگل کرنے لگی تھی۔ حریم خان سے ٹکر لینے کی گستاخی نہ کرنا پری جان، ابھی ایک بازو میں بھی اتنا دمخم ہے کہ تمہاری ساری اکڑ ہوا کر سکے۔ تنویہ انداز میں کہتا ہے، اس کے بالوں کو چہرہ سے ہٹایا۔ ذرا کی ذرا دیر لگی اس کو سچویشن سمجھنے میں۔ وہ ایک دم پیچھے کو سرکتی فاصلہ پیدا کر گئی، پھر کھڑے ہوتے دور ہو گئی۔ حریم کے چہرے پہ غصے سے سرخی دوڑی۔ یہاں کوئی ٹام اینڈ جیری شو چل رہا ہے کیا؟ حریم کی آواز میں سختی کی کوشش اور اس کی قابل رحم حیلت پریشا کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ یہی سمجھ لیں مسٹر ٹام۔ شہادت کی انگلی سے اپنے ناک کو ٹچ کرتی اسے اور بھڑکا گئی تھی۔ واپس آؤ ادھر۔ حریم چاہے جتنا بھڑک رہا تھا، مگر اس پہ کوئی اثر نہ تھا۔ گڈ نائٹ مسٹر ٹام۔ اب کے بائیں ہاتھ کی پہلی 3 انگلیاں ہلاتے ایک ادا سے بائی کہتی اپنی مخصوص نشست پہ لیٹ گئی۔ وہ اپنی بے بسی پہ کلس کے رہ گیا۔ ایک بار میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لوں، اپنی سوچوں سے لڑتے وہ پھر سے غنودگی میں چلا گیا۔ پریشا نے ایک نظر اس زخمی شیر پر ڈالی، لب خود بخود مسکرا اٹھے، پھر اپنی حرکت پہ حیران ہوتے لب بھینچ گئے۔ اتنے آسانی سے تو تمہاری دسترس میں نہیں آئیں گے ہم مسٹر ٹام۔ صبح مؤذن کے آواز پہ اس کی آنکھ کھلی، نظر سامنے لیٹے ہاتھوں پہ پڑی جو گہری نیند میں تھا۔ رات وہ اس کے انتظار میں لاؤنج میں سو گئی، یقیناً وہی اسے یہاں تک لایا تھا۔ اس شخص کے اتنے ظلم و ستم کے باوجود وہ کبھی اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی، نہ جانے کیوں، شاید اس لیے کہ اس کی سوچوں کی پسند و ناپسند کا محور ایک ہی شخص کی ذات تھی۔
ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو ترتیب دیا، پھر اپنی حرکت پہ جھجکتے خود ہی ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے آہستگی سے اس کے پہلو سے اٹھتی وضو کرنے چل دی۔ فارغ ہوتے وہ پھر سے بیڈ پہ لیٹی، مگر تکیے کے اوپر آتے اس کے بازو پہ حیران ہوئی۔ پلکوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ جاگ گیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے بازو پہ سر رکھ گئی، جس نے آہستگی سے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیتے خود سے قریب کر لیا۔ آپ کیوں جاگ گئے؟ چہرہ اس کے سینے سے ہٹائے اوپر کی جانب رخ کرتے سوال کیا گیا۔ آپ جو میرے وجود کو خالی کر گئیں۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے خود میں بیچ لیا۔ وہ اس کی اتنی شدتوں پہ گھبرا سی گئی۔ کیا یار میں اتنی کچی نیند نہیں سوتا کہ آہٹ پہ جاگنا ہو؟ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ زہلے کو سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا، مگر اسے پتا تھا یہ دھوپ چھاؤں جیسا شخص کبھی بھی اسے زمین پہ پٹک سکتا ہے۔ کیا سوچنے لگی؟ اس کی غائب دماغی نوٹ کرتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ کچھ خاص نہیں۔ زہلے نے اسے ٹالا۔ جو عام ہے وہی بتا دیں۔ وہ حیران ہو رہی تھی اس نے کب زہلے سے اتنی باتیں کی تھی۔ کہاں ہو گئی یار، اتنا ہینڈسم بندہ تمہارے ساتھ، پھر بھی تمہاری سوچیں بہک رہی ہیں۔ اس کے سامنے چٹکی بجاتے پھر سے مخاطب کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس اتنا سوچ رہی کہ اپنی چہیتی بیوی کے معاملے میں تو آپ کو کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوتی، نہ آنکھ کھلتی۔ وہ لفظوں میں زہر ڈبو کے سے مار رہی تھی۔ کیا اس وقت اس کا ذکر ضروری ہے؟ استفہامی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس وقت تو کیا کس وقت وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، روٹھے پن سے کہتی اس کا ہزار توڑتے دوسری طرف منہ کر گئی۔ حاتب کو اس کی یہ دلکش ادا مسکرانے پہ مجبور کر گئی، مگر لہجے میں رو پیدا کیے پھر سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا پھر سے ہمیں اپنی بات ریپیٹ کرنی پڑے گی؟ پلیز حاتب، مجھے سونا ہے۔ کمفرٹ کو کھینچتے چہرہ چھپایا وہ جانتا تھا پھر سے زرتاج گل ان کے درمیان آسمائی تھی۔ اوکے تو بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ جو آپ کہتی ہیں ایسے کر دیتے۔ اب کے صلح کا جھنڈا لہراتے اس کے چھپے ہوئے وجود سے مخاطب تھا۔ آپ اسے طلاق دے دیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حاتب کے سامنے سے اتنی بڑی بات کہنے کی جرأت ہے بھی کہ نہیں، پھر بھی وہ بول گئی۔ اوکے دے دیتا۔ پھر زہلے کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کمفرٹر دور ہٹاتی وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ اسے طلاق دے دیں گے؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔ حاتب کا سر نفی میں ہلا۔ زہلے اس کا اتنی جلدی پینترا بدلنے میں چیخ اٹھی۔ پتا تھا مجھے، میری کیا وقت کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ اوکے پھر مجھے طلاق دے دیں۔ زہلے، حاتب کی دھاڑ کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھا مگر خود پہ ضبط کرتے وہ درمیان میں ہی رہ گیا۔ آج کے بعد اگر ایسی بات کی زبان کاٹ دوں گا میں آپ کے۔ شعلہ بار نظریں برساتے اسے دیکھنے لگا۔ بنا کسی وجہ کے میں اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتا ہوں؟ آواز میں رچی بے بسی زہلے مزید سیخ پا کر گئی۔ تو ایسے کہیں حاتب خان کے ایک ونی کے لیے آپ اپنی من پسند خاندانی بیوی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ زہلے کی آواز کانپنے لگی تھی۔ ونی نہیں، آپ عزت ہے میری، زندگی آپ ہیں تو میں ہوں، ورنہ تو کب سے جینے کی آس چھوڑ چکا ہوں میں۔ لفظ سچائی میں ڈوبا تھا، مگر زہلے کو تو جیسے ضد ہو چلی تھی۔ مجھے بٹوارا گوارا نہیں۔ وہ زہلے کی دیدہ دلیری پہ حیران تھا۔ کہاں تو وہ لڑکی آواز نہیں نکالتی تھی اور اب صبح سویرے اتنا ہنگامہ۔ پھر سے زہلے کو اپنی جانب کھینچ سے بولا۔ تو بٹوارا ہے کہاں؟ حاتب خان مکمل طور پہ آپ کا ہے، وہ محض نام کی اور کاغذی بیوی ہے۔ زہلے کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ کیا آپ انتظار نہیں کر سکتی؟ مکانکی انداز میں کہتے التجا کی۔ کیوں، کس بات کا انتظار؟ اور وہ آپ کی کاغذی بیوی؟ کئی بار آپ دونوں کے محبتوں کے سین ملاحظہ کر چکی ہوں میں، خفگی سے کہتے منہ موڑ گئی۔ حاتب جانتا تھا کہ زرتاج گل کئی بار ایسی سچویشن کریٹ کر چکی تھی جس سے زہلے سے بدگمان ہو رہی تھی۔ میں جو بھی کہوں گا آپ یقین نہیں کریں گی، جتاتی نظروں سے شکوہ کیا۔ زہلے کو ایک دم کسی معصوم بچے کی طرح لگا، مگر وہ اس کی اصلیت سے واقف تھی۔ جب تک آپ اس عورت سے منسلک ہیں زہلے کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں، وارن کرنے والے انداز میں کہتی کھڑی ہوئی، تبھی چکراتے دوبارہ بیڈ کا کونا تھامے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا زہلے، آر یو اوکے؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب لپکا۔ کچھ نہیں، بس ہلکا سا چکر آ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے بے بنوتی کی انتہا کر دی۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی زہلے؟ آئی پرومس یو کہ نیکسٹ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ کی ذات، آپ کے مقام کو تکلیف پہنچے۔ اس کی بے تنائی حاتب کو ہرٹ کر رہی تھی۔ رات ہی وہ خود سے اسے تمام خوشیاں دینے کا وعدہ کر چکا تھا جن پہ اس کا حق تھا۔ اس کا شرمندہ انداز زہلے کو بے چین کر گیا۔ دروازے پہ ہوتی دستک پہ خریم نے اسے آواز دی جو اب تک سوئی ہوئی تھی۔ پریشا، اب کہ اس کی پکار میں جھنجھلاہٹ تھی مگر اسے اثر کہاں۔ اپنی حالت پہ غور کرتے تکیہ اس پہ اچھالا، اپنے اوپر اچھلتی چیز محسوس کرتے وہ ہڑبڑاتے اٹھ بیٹھی۔ کیا مصیبت، بندہ اس گھر میں اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا۔ خریم کو اس کی رونی شکل دیکھ ہنسی آئی مگر وہ خود پہ کنٹرول کر گیا۔ کب سے دروازہ بج رہا ہے؟ محترمہ تو جیسے سالوں کی نیند آج ہی پوری کر لینا چاہتی ہیں۔ خریم اسے بھگو کے مار رہا تھا۔ ہاں ویسے تو بڑے فنے خان بنے پھرتے، اٹھ کے کھول لینا تھا۔ پریشا کی جانب سے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ترکی و ترکی جواب حاضر تھے۔ اوہو، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ خریم کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ پریشا جذبہ ہوتی سے گھور کے رہ گئی۔ لڑکی کمال دیکھی، آنکھیوں سے گولی مارے۔ پھر سے ٹیکنیکل آئیز پریشا کا دل کیا اس شخص کا منہ نوچ ڈالے۔ ہر بات پہ اسے مقولے اب واحد گانے انڈین سانگ سے تو اسے ویسے الرجی تھی۔ تم نہ کوئی انتہائی، پریشا کو اس کی تعریف میں الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ جی میں انتہائی شریر نظریں اس پہ گاڑی، انتہائی کوئی لچڑ گھٹیا اور لوفر انسان ہو۔ وہی تکیہ اس کی طرف اچھالتے دروازہ کھولنے کو لپکی۔ روح خانم کا چہرہ دیکھتے ہی وہ کرا اٹھا۔ وہ تو گویا تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا میرے بچے، درد ہو رہا ہے؟ ان کی آواز میں یہاں پریشانی ایک لمحے سے شرمندہ کر گئی، جبکہ پریشا اس کی ڈرامے بازی پہ حیران تھی۔ نہیں مورے جان، بس وہ ہلکا سا بازو ہل گیا تھا۔ ان کا پریشان چہرہ سے مزید ڈرامے بازی سے روک گیا، ورنہ وہ اس کی کلاس لگوانے کا پورا موڈ بنائے بیٹھا تھا۔ یہ گلاس کیسے ٹوٹا؟
مورے جان کی نظر اب فرش پہ موجود کانچ کے ٹکڑوں پہ پڑی۔ کریم کے چہرے پہ سازشی مسکراہٹ ابھری۔ آپ کی بہو رانی رات میں گھوڑے گدھے بیچ کے سو گئی، جیسے مجھ سے زیادہ سلیپنگ پلس کی ان کو ضرورت ہو، اور پانی پینے کی کوشش میں یہ حال ہو گیا، اب تک پیاسا ہوں۔ آخری جملہ اسے دیکھتے ایک آنکھ دبائی۔ پریشا تو اس کی اتنی غلط بیانی اور آخر کی بےہودگی پہ ہکا بکا تھی۔ انتہائی کوئی چیپ انسان ہے۔ مزید اس پہ پھولوں کی بارش نچاور کی۔ پریشا، ہم آپ کی ذمہ داری پہ کریم کو چھوڑے سکون سے سوئے۔ اگر آپ نے ہمارے بیٹے سے یہی رویہ رکھنا ہے تو بہتر ہے ہم خود ان کا خیال رکھ لیں۔ روح خانم کی بات اسے شرمندہ کر گئی۔ سوری آنٹی، آئندہ ہم خیال رکھیں گے، اب کے شرمندگی واضح تھی۔ روح خانم اور کریم اب اس کو اگنور کیے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ بچ کے رہنا مسٹر ٹام، اب پریشا گل کے وار سے۔ وہ جانتی تھی کہ روح خانم کی باتوں پہ کم، اس پہ زیادہ توجہ دیے ہوئے، اس لیے چیلنجنگ آئیز اس پہ فوکس کی۔ کریم کے ہونٹوں پہ مدھم مسکراہٹ ظاہر ہوئی، جیسے اس کی آنکھوں سے دیے گئے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا ہو۔ وہ ریشما کے ساتھ مل کے دوپہر کے کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھی، مگر مسالوں کی خوشبو سے متلی شروع ہو گئی۔ کام ادھورا چھوڑے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاید اتنے دن کی ٹینشن اور بے آرامی نے اسے تھکا دیا تھا۔ کمرے میں پہنچنے تک وہ مزید نڈھال ہو چکی تھی۔ کتنی دیر وہ ساکت پڑی چھت کو دیکھتی رہی، پھر اسی حالت میں ہی سو گئی۔ حاتب کمرے میں آیا تو سامنے ہی وہ بے ترتیب سی بستر پہ سو رہی تھی۔ اس وقت وہ سوتی نہیں تھی۔ حاتب نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جو بخار کی شدت سے دہک رہی تھی۔ وہ پریشان ہوتے مورے جان کو بلاتا خود ڈاکٹر کو لینے چل دیا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کرتے اسے انجیکشن لگایا۔ شاید تھکن کی وجہ سے ویکنیس ہو گئی ہے خان لالا، آپ ان کی کنڈیشن بہتر ہونے پہ میرے کلینک لے آئیے گا۔ ڈاکٹر کی بات پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شام اپنے پر پھیلا چکی تھی، وہ جو اس کو زخم دینے کا عادی تھا اب اس کی ذرا سی تکلیف پہ بے چین بیٹھا تھا۔ ساری رات پریشانی میں گزاری، کھٹکے کی آواز پہ وہ فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ کچھ چاہیے تھا؟ بیٹھ کے سہارے سے بٹھاتے پوچھنے لگا۔ واش روم جانا ہے، آواز میں نکاہت تھی۔ حاتب دونوں بازو اس کے گرد پھیلائے اپنا سہارا دیتے واش روم کے دروازے تک لایا۔ اس کا ٹمپریچر ابھی بھی نہیں اترا تھا۔ وہ ریشما کے سہارے سے ڈاکٹر کے کلینک لایا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ کتنی دیر بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ یس مسز خان، یو آر ایکسپیکٹنگ۔ زہلے کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ حاتب کا حال اس سے الگ نہ تھا۔ بنا کسی کا لحاظ کیے وہ خوشی سے اسے بھینچے کتنی دیر اپنے ساتھ لگائے ٹہرا رہا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں زہلے، آپ نے دونوں جہاں کی خوشیاں میرے قدموں میں رکھ دی ہیں۔ اس کے انداز اور آواز زہلے کو اندر تک شانت کر گئے۔ اب وہ اس سے باتیں منوا سکتی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو خوش کرتے کلینک سے باہر نکل گئے۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے حاتب۔ زہلے کی بات سننے سے لگا کسی نے تیز دھار چھری سے اس کی شہرت کاٹ دی ہو۔ وہ خوش تھی کہ اس شخص نے اسے کوئی سخت سزا نہیں سنائی، مگر اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی جب خرگوش نما جنگلی چوہوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ اسے سام کا سر کو چلنا آسان لگا تھا ان سے محفوظ ہونے سے، مگر وہ اپنے وقت کی ذہین عورت تھی۔ ہر مشکل سے نمٹنا اسے آتا تھا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی کیونکہ اب اسے چوہوں کی موت مرنا تھا۔ اب کے چال باز بڑا شاطر تھا، اس کی کمزوریوں سے واقف بھی۔ کچھ دیر وہ اس کمرے کو دیکھتی رہی جب اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ اب کے گھبراہٹ میں اس نے دروازے کی جانب رخ کیا، مگر پاؤں کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ چیخ کی آواز کے ساتھ شاید کوئی چوہا اس کے پاؤں میں رند گیا تھا۔ اس نے ایک جھرجھری لی، آگے جانے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی، مگر اس اندھیرے میں اس کی سانس بند ہونے لگی تھی۔ مجھے نکالو یہاں سے، کوئی ہے تمہیں؟ خدا کا واسطہ نکالو مجھے، میرا یہاں دم گھٹ رہا۔ باہر بیٹھے شخص کے کانوں میں اس کی آواز گونجی تھی، مگر وہ دونوں ایسے بے حس بنے بیٹھے تھے جیسے سن ہی نہ رہے ہوں۔ چوہے اپنے درمیان موجود ایک انسانی وجود سے اچھے سے آگاہ ہو رہے تھے۔ اپنے پاؤں پہ رینگتی ان کی لمبی دم کسی سانپ سے مشابہ لگ رہی تھی۔ تبھی وہ درد کی شدت سے چلا اٹھی جب کسی چیز نے اس کے پاؤں پہ کاٹا، مگر اس کی چیخ سن ان میں بھگدڑ مچی۔ ایک دوسرے کی طرف بھاگتے اندھیرے میں چمکتی ان کی آنکھیں اس عورت کو مزید ڈرا رہی تھیں۔ ابھی سے یہاں بند ہوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے اور اس کا یہ حال تھا۔ اپنی خوشگوار زندگی کا ایک ایک پل اس کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ انتقام میں ڈوبا شخص اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرے گا، مگر اتنی دردناک موت کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی جگہ اگر کوئی کمزور اعصاب کی مالک عورت ہوتی تو یقیناً اس وقت تک اس کا ہارٹ فیل ہو چکا ہوتا۔ کمرہ کی حدود و کیود تو اندر داخل ہوتے دیکھ چکی تھی۔ کوئی اسٹور روم کمرہ اپنے اصل حجم سے بھی چھوٹا تھا اور ان چوہوں کی تعداد وہ دیکھ چکی تھی۔ ساری رات اس نے اسی کرب اور وحشت میں گزاری، اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی، مگر ابھی اس کے درد کو امان نہیں مل رہی تھی۔ اس کمرے میں تو کیا اس تہہ خانے میں بنے کسی جیل نما سیل تک باہر کی روشنی کی رسائی ممکن نہ تھی، مگر وہاں پہ بلب کی مصنوعی روشنی دیکھنے کو مل رہی تھی، مگر یہاں وہ بھی نہیں تھی۔ ہر روز اس عورت کی وحشتناک چیخیں کئی لوگ سنتے مگر کسی پہ کوئی اثر نہ تھا۔ بھوک سے مرتے چوہوں کا تعفن کمرے میں پھیل رہا تھا۔ اب کہ وہ زندہ رہنے کو اپنی خوراک ڈھونڈ رہے تھے، اس عورت کے وجود کو نوچتے تھے، مگر شاید انہیں اس کا گوشت پسند نہ آتا۔ پھر کتنے دن اس طرف کا منہ نہ کرتے۔ تبھی ایک دن کسی نے چوہوں اور اس عورت کو کھانا لا دیا تھا۔ اپنے سامنے کھانا دیکھ وہ ندیدوں کی طرح اس پہ جھپٹی تھی۔ اس کھانے میں اس کا ساتھ بھوکے چوہے بھی ساتھ دینے لگے۔ کچھ تو باہر روشنی پاتے باہر کو بھاگے، کچھ دروازہ بند ہونے پہ اس کے اندر رہ گئے۔ پھر سے اندھیرا چھایا تو وہ بھی حواسوں میں لوٹی۔ دروازہ بجانے لگی، اسے یہاں نہیں رہنا تھا، آزادی چاہیے تھی، مگر اس کا پرسانے حال کوئی نہ تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زہلے کی بات سنتے سے شوق لگا تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسری زہلے اس دنیا میں آئے۔ اس کا ضدی لہجہ حاتب صبر کے گھونٹ پی کے رہ گیا تھا۔ مورے جان یہ خبر سن کتنی دیر خوشی سے گنگ لہجے میں کچھ بول ہی نہیں پائیں۔ زرتاج گل کو لگ رہا تھا زہلے سے
خان حویلی سے مکمل کک آؤٹ کر چکی ہے۔ ایک ہفتے سے ان دونوں کی بات چیت بند تھی اور زحلے کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھے۔ آگہی کے تدارک زحلے کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے تھے۔ آج وہ اس سے دو ٹوک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کمرہ میں داخل ہوتا حاتب اسے اگنور کیا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، تبھی وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آج پہلی بار وہ بیویوں جیسا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ حاتب لب بھنچے سے دیکھنے لگا۔ جب تک آپ کی ضد قائم رہے گی۔ لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ ایک ہاتھ سے اسے سائڈ پہ کرنا چاہا، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس پہ سر ٹکائے رونے لگی۔ حاتب کا دل اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نرم پڑنے لگا تھا، مگر وہ اسے بری طرح ہرٹ کر چکی تھی۔ ایک تھکن زدہ سانس خارج کرتے اسے شانوں سے پکڑے واپس بیڈ پہ بٹھایا۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ مجھے ضد کے پیچھے کوئی لاجیکل ریزن دیں تو۔ آواز حتی المکان دھیمی رکھی تھی۔ بس ہم نہیں چاہتے کوئی بچہ۔ زحلے سے بتا نہیں سکتی تھی اس کے دل میں کیا خدشے پنپ رہے تھے، لیکن ہم چاہتے ہیں زحلے، اور آپ سے ہی اولاد چاہتے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم پھر سے آپ پہ کوئی سختی کریں۔ بغیر لچک کے اس کی آواز زحلے کی جان نکالنے لگی تھی۔ زحلے بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے گرم کھانا لیے آ چکی تھی۔ لگتا ہے محترمہ کی الٹی کھوپڑی میں ہماری بات سما گئی ہے۔ ایک مطمئن نگاہ اس پہ ڈالتے حاتب نے کھانا شروع کیا۔ پہلا نوالا اس کی جانب بڑھایا کہ بغیر کسی بحث و تمہید کے اس نے کھا لیا۔ جانتی ہیں زحلے، آپ مجھے کتنی اچھی لگتی ہیں جب ایک فرما بردار وائف کا رول ادا کرتی ہیں۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ماحول کی کثافت کو دور کرنا چاہا تھا۔ کبھی آپ بھی اچھے لگنے کی کوشش کریں ایک فرما بردار شوہر بن کے۔ زحلے کے لہجے کی کاٹ اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ آپ بہت معصوم ہیں زحلے، آپ کو نہیں پتا کچھ بھی۔ میں آپ کو آنے والی مصیبتوں سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ ہاتھ صاف کرتے پیچھے کو ہو بیٹھا تھا۔ زحلے بنا کچھ بولے برتن سمیٹے باہر چلے گی۔ واپس آئی، سامنے کا منظر ایک بار پھر اس کو آگ لگا گیا۔ ایک بار پھر سے کاغذی بیوی اس کی باہوں کی زینت بننے کی کوششوں میں تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ وہ بولی کم فنکاری زیادہ تھی۔ تم بھول رہی ہو لڑکی، شاید کہ یہ میرے بھی شوہر کا کمرہ ہے۔ زرتاج گل کی بات اس کو مزید ہائپر کر گئی۔ آگے بڑھتے حاتب کے بازو سے لگ کھڑی ہوئی۔ تھا اب میں اپنے وجود سے اس کمرے سے، اس گھر اور حاتب خان کی مالک ہوں۔ اسٹے اوے فرام ہم۔ چٹکی بجائے وارن کرتی سے کمرے سے باہر کا راستہ دکھایا۔ حاتب اس کے حاکمانہ انداز پہ مسکراہٹ چھپائے زمین گھورنے لگا۔ تم دیکھ رہے ہو حاتب، یہ کل کی لڑکی؟ کیا آپ ہر وقت کل کی لڑکی لگائے رکھتی ہیں؟ آپ اس بھول سے نکل آئیں کہ وہ زندان میں پڑی کل کی لڑکی ہے۔ ہم جو چپ چاپ آپ کی مار کھاتے رہتے تھے، جلد ہی ہم آپ کو آپ کے اصل مقام تک پہنچائیں گے۔ زحلے کی دھاڑ پہ حاتب بھی سنجیدہ ہوتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم زرتاج گل کے سامنے؟ حاتب، ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو گے تم؟ زرتاج کی بات سن زحلے کا دل ایک لمحے کو سکڑا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حاتب کے سامنے آتے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں حاتب خان، ابھی کے ابھی آپ کو طلاق دیں گے، مگر زرتاج گل کو؟ چیلنجنگ آئیز۔ حاتب نے تنبیہی نظروں سے اس کو دیکھا، مگر وہ اس کی آنکھوں کے اشارے اگنور کیے اپنی بات پہ ڈٹی تھی۔ تب بھی زرتاج گل کا ہاتھ اس کی جانب اٹھا تھا جو درمیان میں رہ گیا۔ اگر میں کچھ کہہ نہیں رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی حدود کراس کریں۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ زرتاج بے یقینی سے حاتب کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم نے میرا ہاتھ روکا؟ حاتب خان، تم سوچ سکتے ہو میں تمہاری اصلیت چٹکیوں میں سب کے سامنے لا سکتی ہوں؟ زرتاج کی توپوں کا رخ حاتب کی جانب ہوا تھا۔ مجھے قطعاً پرواہ نہیں، چاہے آپ اشتہار لگوائیں، مگر آج کے بعد آپ زحلے کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گی۔ حاتب کا انداز دیکھتے زحلے کے دل میں لڈو پھوٹے۔ وہ جو اب تک زرتاج گل کی خاطر اس منٹوں میں 2 کوڑی کا کر دیتا تھا، آج زحلے کے لیے بھی بولا تھا۔ زرتاج گل ان دونوں پہ قہر برساتی نگاہوں سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ زحلے مسرور ہوتی فاتح عالم ٹہری تھی۔ آج وہ چاہتا تھا اس نے پا لیا۔ وہ زحلے کو اپنے لیے خود آواز اٹھاتے دیکھنا چاہتا تھا۔ حاتب نے اس کی جانب اپنا رخ کیا۔ خیریت؟ کس بات پہ لال انار بن رہی ہیں آپ؟ ابھی کچھ دیر پہلے والی فرسٹریشن کی جگہ شوخی آزمائی تھی۔ کچھ نہیں، بس آج اپنے شوہر کو اپنے حق کے لیے لڑتے دیکھا اچھا لگا۔ کیا ہی اچھا ہو جو آپ۔ زحلے کا ادھورا جملہ وہ جانتا تھا، آج کل اس کی تان کہاں آگے ٹوٹتی تھی۔ زحلے، میں نے آپ سے کہا نا، مجھ پہ بھروسہ رکھیں، اپنی اور ہمارے آنے والی بیبی کی صحت کا خیال رکھیں۔ ویسے ٹھیک ٹھاک ڈولے شولے بن رہے۔ اپنی بات کے اختتام پہ ایک پرمزاحیہ چٹکلا چھوڑا جس سے بے اختیار کھلکھلا گیا۔ اسے حاتب کا یہ روپ اور تبدیلی اچھی لگ رہی تھی، وہیں زرتاج گل کی گلے کی ہڈی بن رہی تھی۔